اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بے مثال بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ سے بڑھ کر سخی پایا، نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر دیکھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور شخص کا چہرہ روشن دیکھا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بارعب پایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جعفر کے بے شمار فضائل اور خوبیاں اور محاسن ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت انہیں نصیب رہی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے صاحبزادے اور امیر المؤمنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے بھائی۔ قبول اسلام میں بھی آپ نے سبقت لی، اور ابتدائی 3-4 لوگ جو مشرف باسلام ہوئے ان میں آپ کا اسم گرامی شامل ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو اپنے والد ماجد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مکمل تائید حاصل تھی، بلکہ حکم تھا کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ اپنے ابن ام کے، چچا زاد کے، اور پھر ایسے کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہی رہے اور اتنی قربانیاں دیں، اپنی جان بھی قربان کی، اور اس کے بعد نسل در نسل آپ کے خاندان کی قربانیاں جاری رہیں۔ آل ابو طالب میں سے پہلی شہادت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی انتہائی پاکیزہ ہے۔ آپ نے کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کیا، شرک کے قریب نہیں پھٹکے، بت پرستی نہیں کی۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال فرحت میں اور کمال عنایت میں ایک بار فرمایا کہ میں اور جعفر ایک ہی خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جعفر ظاہر اور باطن کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ناظرین مکرم، اس سے زیادہ کیا اعزاز اور شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے ایسا فرمائے۔ ہجرت حبشہ کا موقع آتا ہے جو اسلام کا ایک نازک موڑ ہے۔ 83 کے قریب افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار اس کے سرخیل تھے، سالار قافلہ تھے، اور وہاں آپ نے بہت عظیم الشان کردار ادا کیا۔ نجاشی کے دربار میں آپ نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جہاں ایک طرف منشور اسلام ہے، تعلیمات اسلام کا بہترین تعارف ہے، وہاں یوں کہنا چاہیے کہ اگر سیرت النبی ایک قصیدہ ہے تو حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ اس قصیدے کا شاہ بیت ہے، وہ شعر ہے جس پہ پورے قصیدے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کی خطابت تو مسلم ہے، فصاحت و بلاغت تو اس گھر کی لونڈی ہے۔ دیکھیے ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں یہ ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عرب اور قریش اور پھر بنو ہاشم اگر وہ فصیح اور بلیغ نہیں ہوں گے تو اور فصاحت اور بلاغت کہاں جائے گی؟ ہجرت حبشہ میں آپ نے کئی برس گزارے، اور پھر مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہ فتح خیبر کا موقع تھا، اور حضرت علیہ السلام نے فرط محبت میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ معلوم نہیں کہ مجھے آج
جعفر کے بخیر واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہو جانے کی زیادہ خوشی ہے؟ اور آپ نے گلے لگایا اور ماتھا چوما اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ شہادت آپ کی جنگ مؤتہ میں ہوئی، جہاں آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پر پرواز عنایت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کو فطری طور پر رنج و غم ہوا، جو ایک مسلمان، ایک مجاہد اور ایک اپنے خاندان کے فرد کی شہادت کا ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانے کا۔ آپ ان کے گھر 3 بار تشریف 3 دن مسلسل جاتے رہے، اپنے اہل خانہ کو حکم فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھو، ان کو کھانا بھی پہنچاؤ۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میری والدہ سے کہ میں دونوں جہانوں میں جعفر کے بچوں کا ولی ہوں۔ یہ کیسی سعادت کی بات ہے۔ ناظرین مکرم، آج اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، ان کے محامد و محاسن پر بات کرنے کے لیے جو محترم مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن کے ہاں علم اور روحانیت جمع ہے، محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، بہت محترم پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور جناب محمد زبیر صاحب۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جناب جامی صاحب، حضرت سیدنا جعفر طیار کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریمین کی کیا شان ہے، بہن بھائی اور بابرکت رشتہ داریاں کیسی ہیں، اور ابتدائی زندگی کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی سے بہت خوبصورت آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت میں قبلہ نظامی صاحب اگر ایک ترتیب کو ملاحظہ فرمائیں، جی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظہور پذیر ہونے والی چیزوں کا ایک نظام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فضائل و کمالات کا ظہور اس ذات گرامی سے بے حد ہوگا، تو اس فضائل و کمالات سے وابستہ جتنے بھی ممد و معاون جی چیزیں چاہیے تھیں اس کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو بنیادی طور پر کس خاندان میں بھیجنا ہے، اور پھر آپ جب تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ساتھیوں میں سے اور خاندان میں سے کن لوگوں نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے، دائرہ قرب میں کون کون رہے گا، کون کون رہے گا، اور سعادت کا اور نیابت کا صحیح حقدار کون قرار پائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب اس میں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جناب تعمیر خانہ کعبہ کا انعام مانگیے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس انعام کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی نسل سے آنے کی دعا کی۔ یہ حضور تعمیر کعبہ کا اختتامی نقطہ یہ ہے، اختتامی نقطہ یہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کعبے کا کعبہ، وہ یہی تھا۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ بھی مجھے عطا فرما۔ جی، اب اس پر مفسرین سب کو آپ پڑھ لیں، وہ جو امت مسلمہ کے آپ کے ساتھ آ رہی ہے اس میں دلائل کے ساتھ آپ کے خانوادے کے لوگ، اس میں دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھی، اور اس میں دلائل کے ساتھ قیامت تک آنے والے مسلمان مراد ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگا ہے کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی زمین کا سب سے انوکھا کام ہے، اس انوکھے موقع پر ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی دعا کی جا رہی ہے، اور آپ کے خاندان کے مسلمان ہونے کے لفظوں کے ساتھ وہ ٹائٹل بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے قبلہ نظامی صاحب، یہ لوگ سلیم الفطرت کتنے تھے، یہ لوگ باوقار کتنے تھے، یہ لوگ سخاوت والے کتنے تھے، ان میں سے جس بندے کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو غیر معمولی حیرانگی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے اور مدد کے لیے
خاندان کو جس لیول پر ہونا چاہیے تھا، جس حفاظت پر، جس حمیت پر، جس نگرانی پر ہونا چاہیے تھا، وہ خاندان نے حق ادا کر کے دکھایا۔ بے شک۔ تو یہی وجہ تھی کہ اب ان میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو دیکھ لیں۔ یہاں تو لگتا یہ کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جی، میرا نسب ہائے طہارت کے باب میں، کیا بات، عمدگی کے باب میں، وفاداری کے باب میں، سبحان اللہ، انتخاب کے باب میں سب سے منفرد ہے، لا ریب، اور اس میں یہ سب سے قریب ترین حصی طور پر جو لوگ کھڑے ہیں، یہ خانوادہ کھڑا ہے۔ خاندان بنو ہاشم، خاندان بنو عبد المطلب، خاندان ابو طالب، یہ جو چنیدگی اور بزرگی کے تمام صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں، یہ آپ کے گرد ایک آغوش رحمت کی صورت میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے ساتھ معاملت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ سلیم الفطرت کتنے زیادہ ہیں۔ قبلہ نظامی صاحب، آج کے زمانے میں ہم اگر ڈھونڈنے لکھنے نا، کوئی پاک دامن صحیح بندہ نہیں ملتا بے شک، جس پر ہم انگل رکھ سکیں، نہیں جی اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جہاں جہالت کا، کفر و شرک کا اتنا ڈیرا ہے، جی، وہاں پاک دامن لوگوں کا مل جانا، کمال ہے، امانت دار لوگوں کا مل جانا اور صداقت والے لوگوں کا مل جانا، یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور اس اتنے اندھیرے ماحول میں بھی یہ چمکتے ہوئے ستارے موجود ہیں، سلیم الفطرت لوگ موجود ہیں۔ یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے فرمان سنایا، کتنی اس میں جامعیت ہے، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی میرے زیادہ مشابہ کمال ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یعنی ان کی شخصیت کا ایک پورا ڈھب بیان کیا۔ کہتے کئی بار انہیں فرمانا پڑتا تھا سیدنا جعفر کو کہ بھئی میں جعفر ہوں ابن ابی طالب، محمد اور رسول اللہ نہیں ہوں، یعنی لوگوں کو اتنی مشابہت، جی اتنی مشابہت تھی۔ تو پھر آپ نے دیکھا سلیم الفطرتی کا رنگ دیکھیں کہ وہ تذکرہ تو بعد میں ہوگا، اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد معاونت کے باب میں، مدد کے باب میں، پھر حضرت ابو طالب کا کردار دیکھیں، جی، ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ اسد کا کردار دیکھیں، جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی والدہ کہا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں۔ کیا بات، اس پورے خاندان میں مرد اور عورت کی شکل میں آنے والے چنیدہ لوگوں کا کردار دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا حسن انتظام فرمایا۔ واقعی اگر یہ جملہ آپ کی اجازت سے کہہ دوں، ختم الرسول اگر آپ ہیں تو یہ قبیلہ بھی شرافت اور عزت کے باب میں ختمیت کے مقام کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشارت صاحب، حضرت سیدنا جعفر کا قبول اسلام کیسے ہے، عشق و اطاعت رسول میں ان کا کیا مرتبہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے خصوصی شفقت اور عنایت ان پر فرماتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے مخلوق کے بہترین حصے میں رکھا، سبحان، مخلوق کے گروہ فرمائے تو بہترین گروہ میں رکھا، گروہوں کے قبیلے بنائے تو بہترین قبیلے میں رکھا، قبیلوں کے خاندان بنائے تو بہترین خاندان میں رکھا، یعنی میری ذات جیسی ذات کسی کی نہیں اور خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں۔ آج اسی خاندان کے جس فرد فرید کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جو وہ سعید الفطرت لوگ تھے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی کسی جاہلیت کے معاملے سے ان کا دامن داغدار نہیں ہوا۔ جس طرح آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی کیونکہ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت کے سامنے میں نے سر نہیں جھکایا
کیونکہ یہ پتھر کے بنے ہوئے نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کبھی بدکاری کی طرف نہیں گیا، جس طرح میں اپنی خواتین کے لیے غیرت رکھتا تھا دوسری خواتین کے لیے بھی یہی غیرت رکھتا تھا۔ کیا شرف کی بات ہے جناب۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے شخص کو معاشرے میں کمینہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا یہ ایک سعید الفطرت ہونا ہمارے سامنے ہے۔ جو آپ کا قبول اسلام ہے اس کی جو بنیاد آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد جناب ابو طالب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دائیں پہلو میں کھڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی حالت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والد نے حکم دیا جناب ابو طالب نے کہ تم اپنے ابن عم یعنی اپنے چچا زاد کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بائیں طرف، اب یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ دائیں پہلو میں مولا حیدر کرار کھڑے ہیں اور بائیں طرف جناب جعفر الطیار کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو عبادت میں نے ادا کی اس کی خلاوت، اس کی چاشنی، اس کی ایک روحانی کیفیت نصیب ہوئی۔ اب عبادت کا ایک اپنا لطف بھی ہوتا ہے اور محبوب خدا کی معیت میں ہو تو وہ لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بشارہ صاحب ایک اور لطف کی بات ہے کہ اگر ہم میدان کارزار کا جائزہ لیں تو ایک میمنہ ہوتا ہے ایک میسرہ ہوتا ہے، تو یہاں دونوں طرف دائیں اور بائیں آل ابو طالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ عبادت میں نے ادا کی تو اس کی تاثیر ایسی پیدا ہوئی کہ تھوڑے ہی وقت کے اندر کلمہ پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور آپ کا جو قبول اسلام ہے یہ زمانہ وہ ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام دار ارقم میں یعنی 3 سال آپ کا وہ دور جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ایمان کو مخفی رکھا جائے گا، عبادت چھپ کر کی جائے گی، تو اس حکمت عملی سے پہلے ہی آپ اسلام لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے تھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، آپ سے شرف ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یعنی صحابی ہونا اس میں عبادت کا، کثرت کا وہ دار و مدار نہیں ہے، ایمان والی ایک نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑ جانا، یہ صحابیت کے اندر بنیادی چیز یہ سمجھی جاتی ہے، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ یعنی عبادت کی کثرت جو ہے وہ صحابیت کے اندر وہ دار و مدار نہیں بنتی۔ اب جب ہم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں شرف صحابیت فقط نہیں ہے، یہاں شرف صحابیت کے ساتھ السابقون الاولون کا ٹائٹل بھی شامل ہے۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں ان کے اس مقام کو ہم سمجھتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے جہاد کیا وہ درجے کے اعتبار سے باقیوں کی بنسبت زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ اب یہ 8 سال ہیں فتح مکہ تک، اور ان 8 سالوں کے اندر جو صحابہ ایمان لائے قرآن ان کو اعظم درجہ کہہ رہا ہے۔ ان 8 سالوں میں بھی جو سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون میں بھی وہ کہ جو حضرت زید بن ارقم کے گھر حضور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے ایمان لا کر جماعت صحابہ کا حصہ بنتے ہیں، ان کی فضیلت اور شرف کو۔ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو بہت شکریہ بھی ادا کروں، مبارکباد بھی کہوں۔ آپ نے اتنے اچھے الفاظ چنے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جلوہ گر ہوئے۔ میں نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے آپ پناہ گزین ہوئے۔ معاذ اللہ یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، کسی بھی نوعیت کی آپ نے پناہ گزینی اختیار نہیں فرمائی۔ خاص طور پہ بارگاہ رسالت کے لیے جب کوئی لفظ بولے جائیں تو پورے ہوش میں بولنے چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شرف صحابیت ملا۔ پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لسان نبوت سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کے حسن صورت اور حسن سیرت کا احاطہ کرنے کے لیے کمال ہو گئی۔ یعنی کوئی بندہ اگر ورق گردانی نہ بھی کرے، تحقیق نہ بھی کرے اور زیادہ تفصیل میں نہ بھی جائے کہ حضرت جعفر طیار کا کردار کیسا تھا، خلق اور خلق کے اعتبار سے کیسے تھے، تو نبی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی کافی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تم سیرت میں بھی میرے مشابہ ہو اور صورت میں بھی میرے مشابہ ہو۔ اب یہاں محدثین کرام نے لکھا کہ کوئی بندہ خود کوشش کرے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو نبی علیہ السلام کے سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، اور وہ ڈالنے کی کوشش میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے کردار کو، سیرت کو سرکار کی سیرت میں ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن جن کو رب خود اپنے محبوب کی سیرت و صورت کے مشابہ بنائے اور نبی علیہ السلام خود وہاں یہ فرمائیں کہ یہ سیرت میں بھی میرے مشابہ ہیں اور صورت میں بھی میرے مشابہ ہیں، یہ تو مہر تصدیق ثبت ہو گئی نا، اور اس میں مہر
تائید الہی بھی ہے. جی بالکل. اور جن کے لیے نبی علیہ السلام یہ لفظ ارشاد فرمائے وہ خلق اور خلق کے اعتبار سے کس معیار پر ہوں گے یہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. پھر جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل جتنے انبیاء تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص رفیق عطا فرمایا, اور سب سے زیادہ جو کسی نبی کو رفیق ملے تو ان کی تعداد 7 ہے, لیکن اللہ نے مجھے خاص 14 رفقا عطا فرمائے اور فرمایا اے جعفر طیار ان 14 رفقا میں سے تم بھی ہو. علامہ عبدالعزیز پرہروی کہتے ہیں جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی ہی تقریباً صحابہ کرام کی ہے, تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے سرکار نے جن خاص رفقا کو چنا, بلکہ رب نے چن کر جن کو اپنے محبوب کا خاص رفیق بنایا ان میں سے ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب زبیر صاحب, ہجرت حبشہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دربار نجاشی میں کیا گفتگو ہوئی, اس کے نتائج کیا نکلے, اور اپنے کانٹنٹ کے اعتبار سے اور ڈیلیوری کے اعتبار سے حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ کیسا بے مثال ہے. پھر آپ صاحب الہجرتین ہیں, مدینہ منورہ بھی آپ نے ہجرت فرمائی, وہاں مسرت کا جو رسول اللہ نے اظہار فرمایا, ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبوت کا 5واں سال تھا اور قریش کے مظالم دن بدن روز افزوں تھے اور وہ بڑھ رہے تھے, تو سورہ کاف کی کچھ آیات کا نزول ہوا. سورہ زمر میں بھی آ گیا کہ زمین آپ کے لیے وسیع کر دی گئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کہا, اور دیکھیں کہ صرف اس وقت کوئی 25-30 کے قریب صحابہ تھے جب پہلی دفعہ حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا, تو ان میں سے 16 کو بھیج دیا پہلی دفعہ, جن میں 12 مرد اور 4 خواتین تھے, اور اپنے ذات پہ ان کو ترجیح دے کے ان کو بھیج دیا, ان کو نکالا کہ ان کی زندگی محفوظ ہو جائے. اور پھر جب دوسری حبشہ کی ہجرت ہوئی تو حضرت جعفر طیار جو تھے وہ حضرت ابو طالب سردار قریش کے ہی بیٹے تھے نا. اگر وہ اپنے بھتیجے کے پشتیبان تھے تو کیا اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن یہ بات نہیں ہے, اس لیے بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ترجمان بنایا, اپنا نمائندہ بنایا اور ان کا امیر بنایا جنہوں نے ہجرت کی 83 لوگوں نے. اور جب آپ ادھر ہجرت کر کے گئے تو قریش والے تو پریشان ہو گئے. قریش والوں نے پہلے تو کوشش کی کہ یہ یہاں سے نکلے نہ, لیکن اللہ کا کرم ہوا جب بندرگاہ پہ گئے تو وہ ایک تجارتی کشتیاں مل گئیں اور اس پہ وہ روانہ ہو گئے, اور وہ کبھی کبھی تجارتی کشتیاں ملتی تھیں. اور جب ادھر پہنچے اور پھر قریش نے پیچھے سے یہ ساز باز کی کہ جو حبشہ ہے, اہل خانہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے, اہلیہ ساتھ؟ جی اہلیہ کے ساتھ, حضرت اسمہ بنت امیس کے ساتھ تشریف لے کے گئے تھے. اور جب قریش بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا حبشہ تو ایک بڑا مضبوط اب ملک بن چکا ہے, اور حبشہ نے یمن پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. وہ جو ذنواس یہودی بادشاہ تھا اس نے خودکشی کر لی, وہ ہلاک ہو گیا, اور انہوں نے حبشہ نے یمن پہ قبضہ کر لیا تھا. قریش مکہ کو یہ ڈر تھا کہ حبشہ میں جب اسلام کا بول بالا ہوگا اور وہ اسلام اپنی قوت مجتمع کر لے گی تو یہ کہیں ہم پہ ہی حملہ آور نہ ہو جائے. تو انہوں نے پھر سفارتکاری کی, اور انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن ابی ربیع کو اور حضرت ابو العاص کو انہوں نے بھیجا, اور یہ بڑے جہاندیدہ لوگ تھے اس وقت کے. اور جب یہ لوگ آئے انہوں نے جو ہے سفارتکاری کی, اور انہوں نے اس طرح سے سفارتکاری کی کہ یہ تحائف لے کے آئے قریش کی طرف سے, کوئی چمڑا لے کے آئے جو بڑا قیمتی اس وقت سمجھا جاتا تھا, اور نجاشی کے لیے یہ ایک عربی گھوڑا لے کے آئے, بڑا قیمتی جبہ لے کے آئے, اور انہوں نے پہلے تو اس کے دربار کے امراء اور وزراء کو وہ چیزیں دی, ان کے ساتھ لابنگ کی, سوشلائز کیا, ان کو قائل کیا. اور پھر نجاشی کے یہ فن بھی اس کا مطلب ہے بہت قدیم ہے. جی بڑا قدیم ہے فن. اور پھر جب نجاشی کے دربار میں گئے تو انہوں نے جا کے یہ عرض کیا, بلکہ پہلے سجدہ کر دیا کیونکہ وہاں کی یہ روایت تھی, سجدہ کر دیا, اور ان کو وہ تحائف پیش کیے. اور جب انہیں کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک میں فساد برپا کر دیا, انہوں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, بچوں کو والدین سے جدا کر دیا, تو یہ یہاں بھی فساد کریں گے تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اور جن امراء اور وزراء کو انہوں نے رشوت دی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے بھی تائید کی, انہوں نے کہا ان کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن نجاشی جو تھا بڑا دور اندیش تھا, بڑا انٹیلیجنٹ تھا, اور وہ خود ملک بدری سہ چکا تھا. آپ ذمہ داری سے فرماتے ہیں کہ اس نوعیت کے تحائف بھی رشوت کے زمرے میں آئیں گے؟ جی بالکل بالکل, ان کیش بھی ہوتے ہیں اور ان کائنڈ بھی ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ اس نے کہا نجاشی نے کہ نہیں ان کو بھی بلاؤ. تو اب پھر قیادت کی جعفر طیار نے, اور کیا قیادت کی, اور جب آئے اور وقار کے ساتھ آئے, صرف سلام کیا, سجدہ نہیں, اور ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا یہ آپ سے پناہ لینے آئے ہیں اور آپ کے حضور یہ سجدہ ریز نہیں ہوئے. تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ تو پروٹوکول ہے میرے دربار کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہی ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہیں یہ تکبر کی وجہ تو نہیں. انہوں نے کہا تکبر اور بے ادبی تو ہمیں چھو کے بھی نہیں گزرے, یہ تو ہمارے اللہ کے نبی
نبی کی تعلیمات ہیں. اچھا اس سے ہی کہتے ہیں کہ نجاشی کافی متاثر ہونے کا آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں. وہ بھی سلیم الفطرت شخص تھے نا جی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں. وہ سنا ہے ان لوگوں نے آ کے شکایت کی ہے کہ آپ کا مذہب ان سے بھی جدا ہے اور مسیحیت سے بھی جدا ہے, تو آپ مسیحیت کیوں نہیں قبول کر لیتے. تو حضرت جعفر طیار نے کیا خوبصورت بات, انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم تو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں ہدایت کا نور دکھایا. ہم تو مردار کھاتے تھے, انہوں نے ہمیں اس سے روکا ہے. ہم ظلم کرتے تھے, ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے, انہوں نے کہا ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں. ہم عورتوں پہ تہمتیں لگاتے تھے, انہوں نے روکا, انہوں نے کہا عورتوں پہ تہمتیں نہیں لگانے. انہوں نے کہا جو غلام ہیں ان کو بھی برابری کے حقوق دینے ہیں. انہوں نے ہمیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, انہوں نے کہا کہ ایمانداری کی زندگی بسر کرنی ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اور جتنی بھی اچھی باتیں تھیں آپ نے بیان کی. کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بیان ہی نہیں ہو سکتی, گھنٹوں آپ نے واز کیا. آپ کا خطبہ بہت لمبا تھا, بڑا طویل تھا, اور وہ اتنا امپریس ہوا, اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اچھا, پھر جب آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور اس کو ہم قرآن کہتے ہیں, انہوں نے کہا پھر قرآن میں سے سنائیں. تو حضرت جعفر طیار تو انتظار میں تھے کہ قرآن سناؤ, اور جب آپ نے خوش الحانی کے ساتھ اپنے دل نشیں انداز میں قرآن پڑھا, سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی کہ یہ جو آپ نے انتخاب فرمایا یہ بھی کیسا حکمت پر مبنی ہے, کمال ہے, کتنا پرٹیننٹ ہے. اچھا دیکھیں, بظاہر سفارتکاری کی تربیت نہیں لی, لیکن آپ نے اتنا جو ہے اتنا سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور جب آپ نے قرآن پاک کی وہ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو وہ اس کی اشک جاری ہوئی, اور اس میں حضرت مریم کی عصمت کا, پاک بازی کا ذکر تھا. اور یہودی کیونکہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے, انہیں ملائن کرتے تھے, وہ بڑا خوش ہوا. تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کلمات پڑھے ہیں, جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں, یہ تو وہی آیات ہیں جو نبی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ اتنا متاثر ہوا حضرت جعفر طیار سے کہ اس نے کہا کہ میں تائید کرتا ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے, اور جو بشارت دی ہے وہ یہی اللہ کے نبی ہے محمد رسول اللہ. اس نے تائید کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی نوازش آپ کی. ناظرین مکرم, ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بھی اور ہم بھی. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ پاکیزہ, یہ مقدس ذکر جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین مکرم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. محترم جامی صاحب, دربار نجاشی میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی اور اس کے کیا اثرات ہوئے, اور خود حضرت نجاشی کا جو کردار ہے اور شرف ہے, اور پھر حضرت جب وہاں سے مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا عالم تھا, ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمام واقعات کو قبلہ نظام سے پڑھیں تو سعادت کی اور خوش بختی کی عجیب رنگ نظر آتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بلکہ ایک جملہ قبلہ نظام کی اجازت سے, جس بندے کو سب سے پہلے اسلام کا مبلغ عرب و عجم ہونے کی سعادت ملی, اس کا نام حضرت سید جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان وہ عرب کے بھی مبلغ تھے اور عجم کے بھی مبلغ تھے. اچھا, اس کے بعد ان کی تبلیغی نوعیت دیکھیں. حالانکہ بندہ جب سفر کی حالت میں ہو اور پناہ گزین ہو تو اس کے اعتماد میں وہ وقار نہیں ہوتا, وہ ڈھب نہیں ہوتی, لیکن قائدانہ صلاحیتیں, حکمت عملی, ہوش اور دین فہمی کا اتنا گہرا رنگ ہے کہ ہر سازش کو نجاشی کے سامنے ناکام کیا. حضور جو قوت ایمانی ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر جو یقین ہوتا ہے وہ عجیب و غریب ایک قوت پیدا کر دیتا ہے, بہت قوت پیدا کرتا ہے. وہی لگتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور خاندانی وجاہت, یہ دو قرینے جب جمع ہو گئے تو لگتا یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں ہم وہاں کتنا ایک سخت ماحول ہو. قریش مکہ سامنے کھڑے ہیں اور درباری ان کے حامی ہیں, نجاشی بیٹھا ہے سامنے. جب باتیں ہوئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جب سورت مریم کی آیات پڑھتے ہوئے وہ آیتیں بھی آپ نے تلاوت کر دیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا اور روح اللہ ہونے کا تذکرہ ہے,
اور نہ وہ روح اللہ ہونے کا اور عبداللہ ہونے کا تذکرہ ہے، وہاں ابن اللہ ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے تنکا اٹھایا۔ اس وقت بھی عیسائیت کے دبستان میں خالص ایمان والے لوگ موجود تھے۔ بے شک نجاشی اس فکر کا نمائندہ بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جناب بالکل یہی صحیح بات ہے، ہمارے مذہب میں کچھ خرافات ضرور ہو گئی ہیں، میں ان کو عبداللہ ہی سمجھتا ہوں، روح اللہ ہی سمجھتا ہوں، اور ان کی نسب کے باب میں عدم والدیت کا قائل ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات۔ اچھا، بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے یہ بھی، ایسے مجمع میں جو اس کی رعایا ہے اور جہاں دوسرے عقیدے کے مسیحی ہیں سارے، تختہ الٹ سکتا تھا، بالکل ٹھیک، مگر انہوں نے کلمہ حق کہا، کلمہ حق بھی کہا، اور پھر اس کو جو اپنے اوپر بھی بڑا اعتماد تھا۔ اچھا پھر قبلہ نظامی صاحب یہ دیکھیں، فوراً فیصلہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی طرف بھی وہ بڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کے سچا نبی ہونے کی طرف میرا دل میل ہو رہا ہے۔ قریش مایوس لوٹ گئے، اللہ اللہ چلے گئے۔ یہ حضرت جعفر طیار کی یہ جو مجاہدانہ کردار صرف جہاد کے میدان میں نہیں ہوتا، مجاہدانہ کردار درباروں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا سفارتی مارکہ ہے، بہت بڑا سفارتی مارکہ ہے، وہ آپ نے بڑی سادہ سے۔ اچھا پھر حیران ہوں گے، ہجرت مدینہ ہو چکی ہے، اب لامحالہ شوق تو ان کا بڑا ہوگا کہ ہم چلے جائیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ 6-7 سال وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر تبلیغی کردار ادا کیا، تاکہ ان علاقوں پر جو ہم نے اسلام پھیلانا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے اور اللہ کا دین سچ پہنچانا ہے، اس محاذ پر بھی بھرپور رہے۔ اس لیے یہ وجہ تھی کہ جب غزوہ خیبر کی فتح کے موقع پر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بنیاد پر ہے، تو دیکھیں آپ دو فاتحین کو کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بھائی فاتح خیبر کا تاج پہن کے کھڑا ہے، دوسرا بھائی فاتح حبشہ کا تاج پہن کے کھڑا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی! یہ دیکھنا وہ رنگ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اسلام کا جو دین ہے اس کی چونکہ میں سر بلندی کے لیے آیا ہوں، آج سازشوں کا سر ٹوٹ گیا ہے، تو ایک تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہے کہ اللہ کا دین اب پنپے گا بہت۔ لیکن جعفر طیار بھائی آپ بھی جس انداز سے آئے ہیں نا، آپ کے آنے کی خوشی مجھے اور دوبالا ہے۔ تو بار بار لاڑ سے جملہ بولتے تھے کہ میں فتح خیبر کی خوشی بناؤں یا اپنے بھائی جعفر طیار کے آنے کی خوشی بناؤں، ان میں کس کو کس پر ترجیح دوں؟ اپنا لاڑ بھی دیکھیں، پیار بھی دیکھیں، اور قیادت شناسی کا انداز بھی دیکھیں۔ جامی صاحب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ میں سے بعض کے ماتھے چومے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کتنی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ان کے ماتھے پہ لگے ہیں۔ کوئی شک یہ مہر محبت سب تو ہے، مہر میت سب تو ہے، اور ہمیں اس پر کبھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے، ان صحابہ کا تذکار، اور یہ کہ کیا مواقع تھے، کیا بات تھی، کس موقع پر اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، کیا سعادت ہے۔ حضرت جعفر کو بھی آپ نے بوسہ دیا۔ قبلہ نظام سے اب جہاں ایک جملہ ادا کروں، بشارت صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا، صحابیت کیا ہے؟ ایمان لے آنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا روحانی فیض صرف ایمان لانے سے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس شرف صحابیت کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا جن کو پھر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کی نگاہوں نے چہرہ نبوی کی زیارت سے سیرابی حاصل کی ہے، ان کی ایمانی لطافت کا، روحانی کمالات کا اور قیادت اور جرت کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشارت صاحب قیادت کی اور جرت کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت سیدنا جعفر کا جو قائدانہ اور مجاہدانہ کردار ہے، خصوصاً جنگ موتا میں، اور جو آپ کی المناک شہادت ہوئی ہے، جس پر آپ کو طیار کا لقب بھی ملا اور 2 بازوؤں والا 2 پروں والا کا لقب بھی ملا، اور آپ کی جو استقامت ہے
اور یہ آل ابو طالب کی پہلی شہادت ہے اسلام کے رستے میں، اس پر آپ ارشاد فرمائیے۔ سر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 8 فطرتی محبتوں کا ذکر کیا ہے کہ کامل مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی یہ ساری فطرتی محبتیں جو کسی کے کہنے پر نہیں کی جاتی، فطرتی طور پر انسان یہ محبت رکھتا ہے، ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کر دے۔ جماعت صحابہ کا ہر فرد اس کا کامل عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جنگ موتا میں جو آپ کا کردار ہے وہ ایک مثالی کردار ہے۔ 8 جمادی الاولیٰ کے اندر 8 ہجری کے اندر آقا کریم جمادی الاولیٰ میں 8 ہجری میں نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ جو پس منظر تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو سفیر بنا کر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بصرہ کی طرف اسلام کا پیغام دے کر روانہ کیا۔ ایک رومی گورنر نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب یہ شہید کیا گیا تو نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، آپ کو بہت دکھ ہوا۔ 3000 کا لشکر نبی علیہ السلام نے موتا کی طرف روانہ فرمایا، جس کے مقابلے میں 1 لاکھ رومی جو تھے وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لشکر کو روانہ کیا تو آپ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو علم ہے اس جنگ کا موتا کا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگا۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر طیار، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو مسلمان جس کو اپنا امیر منتخب کر لے۔ جب آپ نے یہ ترتیب بیان کی تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام اس جنگ کے نتائج سے آگاہ تھے، اور پھر وہی ترتیب آپ نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر بیان بھی کہ اب فلاں صحابی شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ بات نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ یہود میں سے نعمان نامی ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام سے اس نے عرض کیا اگر یہ ترتیب اسی طرح ہوئی تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی نبی اس طرح بیان کرتا تھا تو یہ بات اسی طرح ہوتی تھی۔ اب جب وہ تینوں شہادتیں اسی ترتیب سے ہوئی جو سرکار نے بیان کی تو یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل تھی جس کو خود یہود مانتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو روانہ کیا تو میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، آپ نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ وہاں درخت نہیں کاٹنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عبادت خانوں کو کچھ نہ کہنا، فصلیں تباہ نہ کرنا۔ یہ ایک زبانی معاہدہ نہیں تھا اور صرف گفتار کی حد تک نہیں تھا، حکم تھا امام الانبیاء کا، اور صحابہ کرام نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ جس وقت یہ موتا کا لشکر وہاں پہنچتا ہے جنگ موتا کے لیے میدان موتا کے اندر اور آغاز ہوتا ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد جس طرح حضور نے حکم دیا تھا کہ علم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے وہ علم تھاما اور بڑی جوامردی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ آپ لڑے، اور لڑتے ہوئے سب سے پہلے جو تھا وہ آپ کا بازو کاٹا گیا۔ آپ نے وہ علم دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر آپ کا دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ جب دوسرا بازو کاٹا تو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس علم کو آپ نے آغوش میں رکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس علم کو تھام کر رکھا، اور وہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان تھا کہ جو علم ہے وہ جعفر اس کو پکڑ لے، تو جب تک وہ سانس کی ایک آخری رمق بھی تھی آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وفا کو نبھایا، اور وہ جو حکم تھا اس پر عمل کر کے دکھایا کہ کٹے ہاتھوں سے بھی آپ نے وہ علم پکڑا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا یا حبذ الجنت و اقترابها، اے جنت اور اس کا پڑوس، طیبتن و باردن شرابها، کہ یہ جو جنت کی شراب طہور ہے یہ کتنی ٹھنڈی ہے، کتنی پاکیزہ ہے، والروم قد دنا عذابها، اور یہ جو رومی مقابلے میں آئے ہیں 1 لاکھ کے بعد روایات کے مطابق 2 لاکھ، یہ عذاب ان کے بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اگرچہ 3000 ہیں لیکن یہ مجاہدین اسلام ہیں، یہ سرکار کے تربیت یافتہ ہیں۔ کافرۃ بعیدۃ انصابها، یہ جو کافر مقابلے میں آئے ہیں یہ ذلیل الانصاب لوگ ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں علیہ اذ لاقیتها درابها، اے جعفر جب ان سے مڈ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہو گیا، تو اب تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو آپ نے اپنے اس قول پر عمل کر کے دکھایا اور کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ علم تھاما رکھا، یہاں تک کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی۔ اور بعض روایات کے مطابق آپ کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹا گیا۔ جب
शहादत हुई तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को देखा, 90 के करीब जख्म आपके जिस्म पर थे, और 50 के जख्म तो वो थे जो सामने छाती पर नजर आ रहे थे, बाकी आज़ा पर थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का ये जुमला भी बड़ा कमाल आपने फरमाया, फरमाते जाफ़र की पुष्ट पर कोई जख्म नहीं था, जितने जख्म आपने खाए वो सामने थे, सीने पर थे या बाजुओं पर सामने मौजूद थे, 90 के करीब जख्म थे। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए जब अपने दोनों बाजू कटवा दिए तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से तैयार का लक़ब और ज़ुलजनाहैन का लक़ब आपको मिला कि जो आपने दोनों बाजू कटवाए तो अल्लाह ने जन्नत में उनको 2 पर अता किए, उन 2 परों के साथ जाफ़र जन्नत के अंदर जहां चाहे सैर करते फिरते हैं। यही वजह है कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार को जब सहाबा मुखातिब करते थे तो यूं कहते, ए ज़ुलजनाहैन के बेटे, ए 2 परों वाले के बेटे, जिसको अल्लाह ने 2 पर अता किए और उन 2 परों के साथ वो जन्नत के अंदर जहां चाहे सैर करते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उर्दन के एक मज़ाफ़ाती इलाके के अंदर आपकी तदफीन की गई, जहां आज भी उनका मज़ार मर्ज खलाइक है। और वो इकबाल की उस शेर की एक अमली तस्वीर कि शहादत है मतलूब व मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ुबैर साहब, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी तारीख़ में कुछ अलामती कबूर भी बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार का मज़ार मुबारक तो उर्दन में है, मगर शाम में भी एक इलाके में एक कोह जाफ़र है और वहाँ आपकी अलामती कब्र मुबारक बनाई गई है और वो भी बहुत बड़ी ज़ियारत गाह है। तो बहरहाल तारीख़ी तौर पर तो उर्दन ही में आपका शहादत भी हुई और वहीं आपका वो है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ितरी तौर पर इस शहादत से जो रंजो अलम पहुँचा, आपने उनके अहल खाना की खबरगिरी की, इजहार मोहब्बत फरमाया, शफ़क़त फरमाई, उस पर कुछ बताइए। जी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठ के उर्दन में, या उस वक़्त जो शाम था, तो वो सारा मंज़र देख रहे थे और आपने हज़रत ज़ैद बिन हारसा की शहादत का ऐलान किया, फरमाया कि जी वो शहीद हो गए, अब अलम हज़रत जाफ़र तैयार के पास आ गया। इससे एक तो हमें ये पता चला कि जैसे हमारे ये ज़ाहिरी हवास होते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला में दायमी तौर पे अता करता है। ये नहीं होता कि 1 घंटे के लिए या कुछ वक्त के लिए हो। तो अल्लाह के जो नबी होते हैं या सालिहीन होते हैं, जब उनको भी बातनी अल्लाह ताला उनको हवास अता कर देता है तो फिर वो मदीना में बैठ के उर्दन में देख लेते हैं। क्या बात। तो जब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसूसी वक़्त आ गए थे, अब आप दीदा हो गए और आप सीधे हज़रत अस्मा बिनते उमैस के घर आए, हज़रत जाफ़र तैयार के घर आए और आप दीदा थे। हज़रत अस्मा बिनते उमैस अभी भी उन्होंने आटा गूंदा था, बच्चों को नहलाया था, उनके कपड़े बदले थे और आप सल्लम को फरमाया हज़रत इसमें अस्मा बिनते उमैस ने कि खैर है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप तो आप दीदा हैं। तो क्या जाफ़र की कोई ख़बर आई, उनके साथियों की कोई ख़बर आई? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जाफ़र शहीद हो गए हैं। अल्लाह तो इस पे फिर हज़रत अस्मा जो है ना, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को बुलाया, उनके सर पे हाथ फेरा, उनको प्यार किया, उन्हें सीने से लगाया और हज़रत अस्मा रोने शुरू कर दी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए ज़वाज मुतारात को और कहा कि आले जाफ़र का ख्याल करो। क्या बात। और फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब पता चला तो वो भी बेसाख्ता उनके ज़ुबान से निकला कि वाह अम्मा, वाह अम्मा, आए मेरे चचा अफसोस, आए मेरे चचा अफसोस। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया कि हज़रत जाफ़र वो हस्ती हैं कि रोने वालियों को उन पे रोना चाहिए। और फिर रोई और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ख्याल था। ये देखें जो हमारी रवायात इस्लाम की आ रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। हुजूर, वो तो सैयदना हमज़ा के बारे में भी आपने फरमाया था, है कोई हमज़ा को रोने वाला? जी बेशक। क्या बात है। जी बेशक। देखें कुछ नेचुरल फितरी जज्बात है ना, उनको हम रोक नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। जो फितरत के मुताबिक है उनको नहीं रोकना। जो फितरत से बयान चले जाए, मसलन मुंह का नोचना, बालों का नोचना, तो उसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। और फिर जो है वो ख़वातीन, उन्होंने गिरिया किया, वो रोईं। और जब वो साथी वापस खाना भी 3 दिन मुतवातिर, खाना, इसको अरब की रवायत में कहते हैं अलवदीहा, क्योंकि वो मशगूल होते हैं गम में, तो वो इत्माम नहीं कर सकते। और ये हमारे बड़े सगीर में भी रवायत थी, अब तक रही है कि जिस घर में कोई
فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر عزیز رشتہ دار اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ وہی روایت ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جعفر، اس کو بھی ہم سنت کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، اور یہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، جی ایسا ہونا مستحسن، چاہیے، جی بالکل، بجائے اس کے کہ جو میت کا گھرانہ ہے وہ خود ہی لگے ہوئے ہوں نہیں کھانا وہ تو بنانے رونے میں دھونے اور میں لگے ہوں گے، انتظامات ان کو تو کرنے میں۔ بالکل فرصت نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ مستحب عمل ہو۔ تو پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ساتھی ہے کہ تو پھر دوبارہ بچوں کو بلایا، ان کی دلجوئی کی، بلکہ ان کا سر بھی منڈوایا، اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کو تو اکثر جو حضرت جعفر طیار کی بالکل عین کاپی تھے، بالکل ان کو تو اتنا پیار کرتے تھے کہ اونٹنی پہ اپنے ساتھ داماد بھی کس کے بنے وہ، جی بے شک، کیا ان کی ہستی تھی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے جو بھائی بھی انہوں محمد تھے، پھر حضرت عبداللہ نے اپنے بچوں کا نام بھی وہی رکھا، اور ان کی پھر آل میں سے بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے صلحاء اور بڑی بڑی ہستیاں ہوئیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو تو آپ کو پتہ ہے بحر الجود کہتے تھے، جی سخاوت کا سمندر تھے بے وہ، شک، اور وہ سمندر اس طرح سے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ زمخشری نے ذکر کیا ہے، جی وہ تذکرۃ الحمدونیہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر مکہ سے نکلے تو رستے میں بارش آ گئی، اور اتنی شدید بارش آئی کہ ایک بدوی تھا، اس کے گھر میں انہوں نے جا کے، اس کے خیمے میں بلکہ انہوں نے پناہ لی، اور اس نے اپنی بکری ذبح کر دی، اور وہ 2-3 دن کہتے ہیں کہ اس طرح کی بارش رہی کہ آپ نے ادھر ہی سب نے قیام کیا اور وہ خدمت کرتا رہا، اور جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ مدینہ آنا تو پھر میرا پوچھ لینا، اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو اس پہ کوئی مشکلات مالی پڑی، اور اس کی اہلیہ نے اس کو کہا بدوی کو کہ وہ لوگ بڑے لجپال لگتے تھے تو جاؤ ان کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان کے نام بھی نہیں یاد، انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ ابن طیار کو میں نے ملنا ہے، کمال ہے، تو وہ اتنے مشہور ہیں کہ پتہ چل جائے گا۔ اور جب وہ آئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تو آپ نے دیکھیں کتنا ادب کیا، آپ نے کہا کہ ہمارے سید اور سردار حضرت حسن ہے، پہلے ان کے پاس جاؤ، جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے 100 اونٹنیاں دیں، اور پھر انہوں نے کہا حضرت امام حسین کے پاس گئے، انہوں نے 100 بکریاں دیں، اور پھر جب حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے تو آپ نے ان کو 1 لاکھ درہم دی، اللہ اکبر، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی نسلیں اس سے سمجھ، تو اتنی لجپالی ہے اس گھرانے کی، اتنا لجپال گھرانہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت ممنون ہوں، بہت کرم فرمایا آپ نے، بہت ہی عمدہ گفتگو ہم نے سعادت حاصل کی۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے گناہوں کی مغفرت کا عمل، حضرت امام محمد غزالی کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو علی فارمدی توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد 7 بار سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا معمول بنا لے تو بارگاہ الہی سے قوی امید ہے کہ پڑھنے والے کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے، آیت یہ ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ناظرین مکرم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیجیے گا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون چھپا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب آپ ہم سب مل کر جہاں جہاں بھی ہیں تہہ دل سے نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم سنیں گے محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا بہت اچھا کلام بارگاہ سیدنا جعفر صادق میں۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب شاہ زیب صاحب۔ رب نے دی شان کرامت جعفر طیار کو، رب نے دی شان کرامت جعفر طیار کو، رب نے دی شان کرامت جعفر طیار کو، مل گئی آقا
کی نسبت مل گئی، آقا کی نسبت جعفر طیار کو، اہل حق کی پہلی صف میں ہے ہوا ان کا شمار، اہل حق کی پہلی صف میں ہے ہوا ان کا شمار، خوب حاصل ہے سعادت جعفر طیار کو، خوب حاصل ہے سعادت جعفر طیار کو، مصطفیٰ سے پیار ہی ایمان کا معیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہی ایمان کا معیار ہے، یہ ملی بے پایہ دولت جعفر طیار کو، یہ ملی بے پایہ دولت جعفر طیار کو، مشرکین مکہ کے جب تھے مظالم بڑھ گئے، ہو گیا تھا حکم ہجرت جعفر طیار کو، ہو گیا تھا حکم ہجرت جعفر طیار کو، قوت باطل کو ساجد کر گئے وہ پاش پاش، آئی خوش راہ عظیمت جعفر طیار کو، رب نے دی شان کرامت جعفر طیار کو،